میرے بیٹوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، گناہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ گناہ کے بعد آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ کے دل پہ اثر ہی کوئی نہیں، اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ حجتیں کرتے ہیں، اگر گناہ کرنے کے بعد آپ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، جھوٹے بہانے اور اپنے نفس کے عذر تراش تراش کے پیش کرتے ہیں، اگر گناہ ہو جانے کے بعد آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اور آپ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، اس کے جواز فراہم کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ دل پتھر ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ بندہ کہتا ہے نا، یہ کیا بات ہے، کیا ہو گیا، میں نے کوئی بڑا جرم کر دیا، میں نے کیا کیا، یہ اس کے بول اس چھوٹے سے گناہ کو پہاڑوں سے بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے، پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر انسان کا دل ٹوٹا ٹوٹا سا، بکھرا بکھرا سا، آنکھیں بھیگی بھیگی ہوئی، اور اس کا لہجہ نرم نرم، گداز گداز، اور اس کی زبان پہ معافی اور استغفار کے الفاظ، اور اس کے اندر عاجزی، انکساری، ندامت، پشیمانی، یہ چیزیں اگر پیدا ہو جائیں، خوب توجہ سے سن لیجئے، وہ بہت بڑا گناہ بجائے اس کے کہ انسان کو اللہ سے دور کرے، اس بڑے سارے گناہ کے بعد یہ کیفیتیں انسان کو اللہ کے اور قریب کر دیتی ہیں۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑے بڑے گناہ اور اس کے بعد دل میں ندامت کا احساس انسان کو اللہ کے اتنا قریب کرتا ہے کہ اگر اس سے وہ گناہ نہ ہوا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کے اتنے قریب نہ پہنچا ہوتا۔ جناب ماعز رضی اللہ عنہ وارضاہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس پر یہ تبصرہ کرتے ہیں، طاہرنی، وہ عرض کر رہے پاک کیجئے پاک کیجئے، جانتا ہے پتھر برسیں گے، جانتا ہے گڑھا کھودا جائے گا، جانتا ہے لہو لہان ہوگا، جانتا ہے جسم کے ریشے ریشے کے اندر دردیں اٹھیں گی، ٹیسیں اٹھیں گی، چیخیں نکل جائیں گی، جانتا ہے سب کچھ ہو جائے گا، یہ جاننے کے باوجود اتنا ندامت کا مارا ہوا، مارا مارا کہتا ہے مجھے پاک کیجئے۔ اس صحابی رسول کے اوپر ایک اور صحابی جب تبصرہ کرتا ہے تو اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، ماعز کی ایک توبہ پوری امت میں تقسیم کی جائے تو ماعز کی ایک توبہ سے پوری امت بھی معاف ہو جائے۔ صحابی پر صحابی کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی، حالانکہ اس صحابی سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، تو صحابی پر 21ویں صدی کے ایک کالے انسان کو اور کالے دل والے کو بولنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس صحابی پر بولنے کی اجازت نہیں جس سے کبیرہ گناہ ہو گیا، اس صحابی کو پر بھی بولنے کی اجازت نہیں جس پہ حد نافذ کی گئی، اس صحابی پر ایک صحابی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں جس نے خود اس کبیرہ گناہ کا بڑی محفل میں آ کے اقرار و اعتراف کیا۔ تو ان مسئلوں میں جن میں صحابی کا
کبیرہ گناہ ہونا بھی ثابت نہیں، وہ آپس کے جزوی معمولی مشاجرات ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ایک کے لیے اکہرا ثواب، دوسرے کے لیے دوہرا ثواب۔ ان مسئلوں پر کسی کو زبان کھولنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ صحابی کو صحابی پر عدالت لگانے اور اس پر مقدمہ قائم کر کے اپنے کٹہرے میں کھڑے کرنے کی تو پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ 21ویں صدی کا آج کوئی بد نصیب انسان کبھی کسی صحابی کو مجرم قرار دے، کبھی کسی کو، تو اسے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، گناہ اس وجہ سے بھی معمولی نہیں ہوتے کہ گناہ اور گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور گناہوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر بہت سارے گناہ انٹرلنکڈ ہوتے ہیں، باہمی ان کا تعلق ہوتا ہے، ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے خاندان ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے خاندان ہیں، گناہوں کے خاندان ہیں۔ انسانوں کے رشتہ داریاں ہیں نا، کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کوئی پوتا، کوئی نواسا، کوئی نواسی، کوئی پوتی، بے نہیں، ایسے ہی گناہوں کے بھی آپس میں بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں۔ جوئے پہ لگے گا تو شراب بھی پیے گا، شراب پیے گا تو زنا بھی کرے گا، زنا کرے گا فحش فلمیں بھی دیکھے گا، فحش فلمیں دیکھے گا، بے حیا بھی ہو جائے گا، بے حیا ہو جائے گا، غیرت کے جنازے بھی نکلیں گے، غیرت کے جنازے نکل جائیں گے تو اس کے گھر کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو جائے گی۔ ایک گناہ کئی گناہوں کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آپ درس قرآن میں شرکت کے لیے تشریف لائے، اس ایک نیکی نے آپ سے ڈھیروں ساری نیکیاں کروا دی، کیونکہ اس نیکی کے رشتے ہی ایسے تھے۔ آپ نے اس کے لیے وضو کیا، آپ نے نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، تلاوتیں سنی، نظمیں سنی، حمد سنی، نعت سنی، ان نورانی چہروں کی، علماء کی زیارت کی، ان سے ملاقات ہوئی، مسجد میں بیٹھے، اس ایک نیکی نے اتنی ساری نیکیاں اپنے ساتھ کھینچ لی۔ تو پہلی وجہ اللہ کی طرف نہ پلٹنے کی، توبہ پر برقرار نہ رہنے کی یا توبہ نہ کرنے کی، احتقار الذنوب، گناہوں کو حقیر سمجھنا اور ان کو معمولی سمجھنا۔ یاد رکھیے، گناہ معمولی نہیں ہوتے۔ انسان سے جب گناہ ہو جاتا ہے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس کے اوپر 1 گھنٹے کا الحمدللہ میرا لیکچر موجود ہے، کبھی آپ اسے سنیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے۔ گناہوں کے اثرات، اس کا خلاصہ عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ گناہ اتنے گہرے اثر کرتے ہیں، دل پہ اثر کرتے ہیں، وجود پہ اثر کرتے ہیں، زمین پہ اثر کرتے ہیں، آسمان پہ اثر کرتے ہیں، دریاؤں پہ اثر کرتے ہیں، پتوں پہ اثر کرتے ہیں، درختوں کے پتوں پہ اثر کرتے ہیں، ریت کے ذروں پہ اثر کرتے ہیں، معیشت پہ اثر کرتے ہیں، معاشرت پہ اثر کرتے ہیں، سیاست پہ اثر کرتے ہیں، IR پہ اثر کرتے ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ اثر کرتے ہیں، بین الاقوامی تعلقات پہ اثر کرتے ہیں۔ پیغمبر نے یہ سب کچھ دین کے اندر بتا دیا ہے۔ قوم لوط کو اگر برباد کیا جاتا ہے، پتھر برستے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے، قوم عاد، قوم سمود کو چیخ چنگھاڑ زلزلوں کے ذریعے برباد کیا جاتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے، قوم نوح پہ سمندر بپھر پڑتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ انسانوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم
بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير